بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ دور میں فتنوں کی بھرمار ہے۔ روز نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل ہو تو امان مل جاتی ہے، ورنہ لوگ ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے پر ڈال کر گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ جنات ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، اسی لیے جنات کے بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں اور عقائد جنم لے چکے ہیں، جن کا عقل اور تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں جنات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ سجدہ، سورہ احقاف، سورہ زاریات اور سورۃ الناس۔ سورۃ رحمان تو پوری اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جنات الگ مخلوق ہیں اور انسان الگ مخلوق۔ احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی 2000 سال پہلے، جن اس زمین پر آباد تھے، یہاں جہاں پر اب انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سرکش ہو گئے تھے، فتنہ اور فساد پھیلانے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے ان کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ ان کا ہر حکم مانتے تھے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے رہے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی بنیاد رکھی، لیکن یہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کام کی ہدایت فرمائی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا۔ اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب کے اندر کھڑے ہو گئے، لیکن یہ جنات کو پتہ نہ چل سکا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جن غیب کا علم نہیں جانتے، یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو بہکا سکتے ہیں۔ یہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو اس وقت انسان سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ غیب کا علم بالکل بھی نہیں جانتے۔ ناظرین، جن کا مطلب ہی ہے چھپی ہوئی غیب مخلوق۔ یہ صرف ان انسانوں میں داخل ہوتے ہیں جب وہ گناہوں کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر گھس کر اس سے غلط کام کرواتے ہیں۔ یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ زمین کے اوپر، زمین کے اندر، دریاؤں، پہاڑوں، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ میں بھی رہتے ہیں۔ جنات انسانوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، لوگوں کے دلوں میں زیادہ تر یہی تاثر پایا جاتا ہے، ان کو یہی بتایا دکھایا جاتا ہے کہ جن صرف بری مخلوق ہیں۔ بے شک جنات انسانوں سے زیادہ ہیں اور انسانوں کو نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات بھی انسانوں سے زیادہ دیے ہیں۔ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ لیکن ناظرین، جس طرح انسانوں میں کچھ انسان برے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کچھ جن بہت نیک ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ صرف فائدہ دیتے ہیں۔ کچھ جنات کی کچھ اقسام شریر ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہیں۔ ناظرین، جو جنات انسانوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی بھی انسان کی ایسی حالت ہو تو سب سے پہلے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ کافر جن ہے، کیونکہ جو جن مسلمان ہیں وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ سب برے نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی جیسے سب انسان برے نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر جنات انسانوں سے بالکل الگ مخلوق ہیں، انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے انسانوں کے دل میں یہ سوال کہ اگر کوئی جن ان کے سامنے ہو تو وہ اس کو کیسے پہچانیں گے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک جن کے سامنے کھڑے ہیں یا جن سے بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جو کہ تجربے کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، جو جنات نیک ہوتے ہیں وہ انسانوں کی شکل میں انسانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔
وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سامنا کسی نیک جن سے ہو جائے تو اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ آپ کو اپنے کندھوں پر کچھ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو نارمل آپ کی نہیں ہوتی۔ وہ نیک جن آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی جن انسان کی شکل میں آپ سے ہم کلام ہو تو وہ آپ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں۔ کچھ جنات کو انسانوں کا دوست بھی پایا گیا ہے، وہ انسانوں کی شکل میں انسانوں کے پاس قرآن پاک کی تعلیم بھی لیتے ہیں، آپ کے بیچ میں رہتے ہیں بالکل نارمل انسانوں کی طرح، انسانوں کے ساتھ تجارت کاروبار بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جنات کے بارے میں ڈراؤنا تصور پایا جاتا ہے۔ ان کی دنیا انسانوں سے الگ ہے، ان کی شادی بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے، بس ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ جو جنات غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ناپاک جگہوں پر پائے جاتے ہیں، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر پر۔ اسی لیے ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جن کو پڑھ کر ہم شریر جنات سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، جنات ویران جگہوں، قبرستانوں، ٹیلوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں۔ کچھ جنات درختوں پر بھی رہتے ہیں جن کو صحاب الاشجار کہا جاتا ہے۔ کچھ جنات ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، ان کی رسائی صرف پہلے آسمان تک ہوتی ہے۔ یہ وہاں غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ واپس جا کر زمین پر فتنہ فساد پھیلا سکیں، لیکن فرشتے ان کو آسمانی پتھر مارتے ہیں یا سحاب ثاقب تاکہ ان کو دور رکھ سکیں۔ کچھ جنات انتہائی طاقتور ہوتے ہیں جن کو عفریت کہتے ہیں۔ ان کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ کئی ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں۔ بہت سے جنات صحابی رسول ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ جو جن کافر ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان سب کا سردار ابلیس ہے۔ ناظرین، انسان ان کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، ان کو اصلی شکل میں دیکھنا انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہیں جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو جب کوئی انسان اس سے نہ ڈرے اور نہ گھبرائے، جن آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو ڈرائے گا، لیکن اگر آپ مضبوط رہیں گے اور تو وہ آپ سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ان سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی پناہ طلب کرنا، قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، جنات آیت الکرسی اور آخری کل یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس سے بہت ڈرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شریر جنات اور شریر انسانوں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریر انسانوں اور شریر جنات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔